آج سے تقریباً 500 سال پہلے ترکی میں ایک شخص سلطنت کے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کو اندلس سے نکال دیا گیا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں کو قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ سمندری راستہ کھلا ہے لیکن ہزاروں میل کا سمندری سفر تیر کے تو طے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں ایک سمندری ہیرو اپنی کشتیاں اندلس کے ساحل سے لگا دیتا ہے اور 70,000 لوگوں کو وہاں سے منتقل کر لیا جاتا ہے۔ یورپ کا سینہ چیر کر منتقلی کی یہ مہم پوری دنیا میں کوہرام مچا دیتی ہے۔ دنیا پوچھتی ہے کون اتنا طاقتور ہے جس کے اشارے سے مسلمان یہ کر پا رہے ہیں۔ اس کا جواب ملتا ہے اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ خبر ہے فرانس کی، وہاں ایک رقص و سرود کی محفل ہوئی جس میں بے حیائی کا ننگا ناچ ہوا۔ اگلے دن فرانس کے بادشاہ کو خط موصول ہوتا ہے، ہمیں خبر ملی ہے تمہارے یہاں کھلے عام بے حیائی کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ سنو، تمہارے ملک کی سرحدیں ہمارے ملک سے ملتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بے حیائی ہمارے ملک میں بھی سرایت کر آئے، اس لیے تم اس کو فوری طور پہ روک دو ورنہ ہم آ کے روکیں گے۔ شاہ فرانس نے نہ صرف اس کو روک دیا بلکہ اگلے 100 سال تک کھلے عام ناچ گانے کی محفلیں نہیں سجیں۔ اس سے بھی بڑا اور بہت بڑا واقعہ تب پیش آیا جب فرانس کے بادشاہ فرانسوا اول کی ماں نے خط لکھا اور دشمنوں کی قید سے اپنے بیٹے کو رہا کرانے کی فریاد کی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ درخواست قبول کی بلکہ اسپین اور مجر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کا مفصل واقعہ آگے ذکر کریں گے، لیکن یہاں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس قدر طاقت و جبروت کا مالک سلطان کون ہے جس نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا؟ کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے جس کی رگوں میں ارطغرل کا خون دوڑ رہا ہو، جس کے لیے سلطان محمد فاتح نے دعا کی ہو؟ جی ہاں، وہی جس کو مسلمان خلیفۃ المسلمین اور سلطان السلاطین کہتے تھے۔ جی وہی جس کو سارا یورپ سلیمان دی گریٹ، سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتا تھا۔ ہندو خراسان، عرب و افریقہ کے مسلمان عزت و احترام سے سلطان سلیمان القانونی کہتے تھے۔ سلیمان خان بن سلیم اول نام ہے۔ سلطان سلیمان القانونی 6 نومبر 1494 میں عثمانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1520 میں تخت سلطنت پہ بیٹھے۔ جب سلطان بنے، یورپ اپنے تاریک دور سے علم و روشنی کی طرف جھانک رہا تھا۔ یورپی ریاستوں نے آپسی رنجشیں مٹا کر اتحاد قائم کر لیے تھے۔ فرانس بھی اپنی خانہ جنگیوں سے باہر آ گیا تھا اور قریبی علاقوں کو فتح کر رہا تھا۔ مضبوط ہوتے یورپ کے سامنے ایک 26 سالہ نوجوان سلطان بنا دیا جاتا ہے جو عمر میں چاہے چھوٹا ہو، علم و ادب، علوم و فنون کا ماہر ہے، کئی زبانیں بشمول عربی کے فصاحت اور روانی سے بولتا ہے، جنگی فنون کی تربیت اپنے باپ سلیم اول سے لی ہے، متعدد چھوٹے بڑے معرکوں میں شریک بھی رہا ہے اور اب اپنی صلاحیتوں اور ہنرمندیوں سے سلطنت عثمانیہ کو بام عروج پہ پہنچا دیا ہے۔ 2 واقعات کا ذکر کروں گا جس سے سلطان سلیمان القانونی کی بین الاقوامی طاقت اور اثر و رسوخ کا اندازہ ہوگا۔ پہلا واقعہ ہے فرانس کے بادشاہ کی رہائی کا۔ جب 1525 میں مجری اور اسپینی فوجوں کے ہاتھوں فرانس کے بادشاہ فرانسوا فرسٹ کو شکست ہوئی اور گرفتار کر کے اسپین میں قید کر دیا گیا، فرانسوا کی ماں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے خط لکھا، مدد مانگی۔ اس وقت 2 بڑے طاقتور ملکوں کے خلاف کون فرانس کی مدد کر سکتا تھا؟ سلطان سلیمان القانونی۔ اس نے خط لکھا، ہم سلطان معظم سے اپنے بیٹے کی رہائی کی فریاد کرتے ہیں، امید ہے وہ اپنی جلالت شان اور عظمت و بلندی کے پیش نظر ہماری مدد کریں گے۔ سلطان کو یہ خط فروری 1525 کو پہنچتا ہے۔ سلطان فرانسوا اول کو رہا کراتے ہیں اور پھر اسی سال دسمبر میں شاہ فرانس سلطان کو شکریہ کا خط لکھتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کے احسان و کرم کا غلام رہوں گا۔ دوسرا واقعہ ہے معرکہ موہاج کا۔ یہ 1526 میں پیش آیا۔ سامنے ہنگری کے بادشاہ لوئس دوم کی قیادت میں 2 لاکھ کی فوج تھی جس میں پولینڈ، آسٹریا سمیت متعدد یورپی ملکوں کے فوجی شامل تھے۔ مسلمانوں کی 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج تھی جس کی قیادت سلطان سلیمان القانونی کر رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ معرکہ کتنی دیر چلا؟ کوئی تخمینہ؟ یہ معرکہ صرف 1.5 گھنٹے جاری رہا۔ عصر کے بعد یہ شروع ہوا اور 20,000 صلیبی فوجی کام آ گئے۔ صلیبی فوج شکست و ہزیمت سے 2-4 پیچھے لوٹنے پہ مجبور ہوئی۔ یوں سلطان سلیمان القانونی کی زیر قیادت لڑا جانے والا یہ معرکہ دنیا کا سب سے مختصر اور سب سے زیادہ اثر والا معرکہ شمار ہوتا ہے۔ یورپ آج تک اس معرکے کو نہیں بھول سکا۔ ہنگری میں آج بھی یہ کہاوت مشہور ہے، موہاج کی شکست سے بھی بڑی کوئی شکست ہے۔
سلیمان القانونی نے قضاء و قانون کے باب میں بڑی خدمات انجام دیں، اسی لیے ان کا لقب القانونی پڑ گیا۔ سلیمان القانونی بہت بڑے خطاط، متعدد زبانوں کے ماہر، بلند علم و اخلاق کے مالک تھے۔ بے شمار خوبصورت عمارتیں، مسجدیں، سرائے، بڑے دروازے، خوبصورت برج آج بھی القانونی کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ 6 ستمبر 1566 کو 72 سال کی عمر میں وفات ہوئی اور جامع سلیمانیہ کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ ایسی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیں، اگر پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔